حیرت انگیز خدا ہے ہمارا، جس نے کائنات کے ہر ذرے میں ایسا حسن رکھ دیا کہ اس حسن کے ہر تجزیے میں انسان ایک نیا حسن کا جہان پاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کے بعد ہم اس کو نہیں سمجھتے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ پھر حلیم کا کیا مطلب ہوا؟ حلیم کا مطلب ہے ایسا صاحب رشد، ایسا صناع، ایسا باکمال وجود جو حوصلہ بڑا رکھتا ہو اور اس بات سے بے نیاز ہو کہ کوئی دنیا اس کی حسن کی تعریف کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی، اس کی عقل کو جانچ بھی رہی ہے کہ نہیں کر رہی۔ وہ اپنی ذات میں حلم رکھتا ہے، اس کے اندر ایک وقار پایا جاتا ہے اس کی عقل میں، اور اس کی صنائی میں صنائی اس بات کی محتاج نہیں کہ کوئی دوسرا تعریف کرے گا تو وہ اچھا صنع رہے گا، بالکل بے نیاز ہے ان باتوں سے۔ جیسا کہ آپ نے بچپن میں وہ کہانی پڑھی ہوگی، ایک نجار، ایک ترخان ایک جنگلہ بنا رہا تھا کسی کے لیے، جس پہ اس نے انگوروں کی بیل چڑھانی تھی، اور اس لیے اس نے سستا سودا کیا اس سے کہ ڈھانپ تو لے گی یہ بیل، اس کو رندہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، خوبصورت بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن جب وہ آدمی آیا دیکھنے کے لیے کہ وہ کس طرح کا کام کر رہا ہے، تو اس نے دیکھا کہ بڑی محنت کر رہا ہے اور بڑی صفائی کر رہا ہے اس کی، اور بڑے رندے پھیر رہا ہے۔ تو حیران ہو کر اس نے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے تو تم سے جو سودا کیا ہے وہ تھوڑے پیسوں کا ہے، تھوڑے کام کا ہے۔ اگر تمہارا خیال ہو کہ اچھا کام کر کے مجھ سے پیسے زیادہ لے لو گے تو میں بالکل نہیں دوں گا تمہیں۔ اس نے کہا آپ بالکل فکر نہ کریں، میں اپنے سودے پر قائم ہوں، مگر آپ کے ذوق کے بد ہونے کے نتیجے میں اپنی صنعت کو کس طرح بگاڑ لوں؟ آپ کا ذوق بد ہے تو میری صنعت کیوں اس سے متاثر ہو جائے؟ میں تو اپنے حسن صنعت کو نہیں بگڑنے دوں گا، میں تو وہی چیز بناؤں گا جو مجھے پسند آتی ہے اور جس کے اوپر میں فخر کر سکتا ہوں۔ تو انسان میں بھی جب یہ صفت پیدا ہوتی ہے حلیمی کی، تو اس کے اندر ایک نیا جہان پیدا کر دیتی ہے۔ ہر صنعت کار میں ایک نئی عظمت پیدا ہو جاتی ہے، ہر صاحب فہم و عقل میں ایک نئی عظمت کردار آ جاتی ہے، اور انسانوں کے اندر رہتے ہوئے بھی وہ ایک نیا وجود بن جاتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم میں جو خدا تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں اور جن جن مواقع پر بیان ہوئی ہیں ان پر غور کریں آپ، تو پھر آپ کو اپنی تربیت کا ایک نیا سلیقہ آ جائے گا، ایک نیا ادب نصیب ہوگا، اور اسی دنیا میں رہتے ہوئے احمدی جو ان باتوں پر غور کر رہا ہوگا وہ ایک بالکل نیا وجود پا رہا ہوگا۔ یہ ہے قرآن کریم کی دولت اور عظمت، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔